بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ لنتا کی کہانیاں، لنتا وائس چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ لنتا وائس چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے۔ آپ سب کے لے کر رانچی کا ایک سچا واقعہ لے کر آئی ہوں، امید کرتی ہوں اسے مکمل اینڈ تک آپ سب ضرور سنیں گے۔ مکان کی چھت کا وہ خوفناک خالی کمرہ، ایک ایسا رینٹ کا مکان جس میں دو بھائی کی فیملی نئی نئی شفٹ ہوتی ہے، یعنی عاشر اور ابشام دونوں بھائی۔ دونوں کی شادی ہو چکی تھی، ان کے والدین ساتھ میں رہتے تھے۔ ابشام کی پیاری سی بیٹی لیزا اور ملاحہ سے ابشام کی شادی ہوتی۔ دونوں ایک دوسرے کو اتنا لائک کرتے تھے۔ ملاحہ کے پیرنٹس کی ڈیمانڈ تھی کہ اپنا مکان کرو، اور یہ رشتہ ویسے ہی بہت مشکلوں سے ہوا تھا، اور جو پرومس کیا تھا ابشام نے پلاٹ لیا، دن رات محنت کی، اور واقعی 6 منتھ رہ گئے تھے اس مکان کی تعمیر میں۔ جہاں یہ لوگ رہتے تھے وہاں سے آنر نے اس مکان کو خالی کروانا تھا۔ ان کی فیملی آ رہی تھی باہر سے، کچھ اور ان کے بیٹے وغیرہ شادی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے گھر خالی کروایا، اور مجبوراً یہ فیملی 6 منتھ کے لیے یہاں آ گئے۔ نہایت ہی خوفناک واقعے میں کئی رنگ۔ ابشام اور ملاحہ جو ایک دوسرے کو اتنا لائک کرتے تھے، اور ملاحہ کے لیے دن رات محنت کی۔ ابشام نے بڑے بھائی بھی سپورٹ کرتے تھے، مگر ابشام نے ارادہ کیا تھا خوبصورت مکان بنانے کا۔ آئیے واقعے کا آغاز کرتے ہیں۔ میرا نام ملاحہ ہے۔ آج سے چند سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ میرے گھر میں میرے پیارے سے پاپا اور میری ماما جو مجھ سے بہت محبت کرتی، میری پیاری سی بہن جو مجھ سے بہت محبت کرتی، اور میرا بھائی جو ملک سے باہر، اور اب تو شادی ہو چکی تھی۔ ابشام بہت خیال رکھتے تھے، پیاری سی بیٹی لیزا، اور میری پیاری سی بہن جو مجھ سے اتنی محبت کرتی۔ اور جب بھی میں آتی، آپ کو میں اتنا یاد کرتی ہوں۔ ہاں مجھے پتہ ہے، میں آپ کو بہت مس کرتی ہوں۔ اور ابشام کی جو بہن چھوٹی اور میری بہن، ان دونوں کی اتنی اچھی فرینڈشپ تھی، دونوں ایک دوسرے کے بنا نہ رہتی، اور دونوں ہی ایک دوسرے سے اکثر ملاقات کرتی، جب بھی آتی ڈے اسپینڈ کرتی، اور واقعی میں دونوں کی دوستی بہت مضبوط تھی، اور میں واقعی اپنی زندگی میں اتنی خوش تھی۔ سب وہاں پر بہت خیال رکھتے، ابشام واقعی بہت خیال رکھتے، بہت محبت کرتے۔ اور ابشام کے گھر میں بھابھی، بھیا اور ان کے 2 پیارے سے بچے، 2 بیٹے یعنی، اور میری بیٹی لیزا، سب آپس میں بچے کھیلتے، اور واقعی میں زورس بہت پیارا، عمر بہت پیارا، اور اس گھر میں ہم سب ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ اور ابشام کی پیاری سی بہن جیا اور میری پیاری سی بہن کومل، دونوں کی دوستی اتنی تھی، جب بھی کومل آتی جیا سے اتنی باتیں کرتی، دونوں میں بہت اچھی دوستی تھی۔ ہم لوگ یہی کہتے، تمہارا جب رشتہ ہوگا، بلکہ تم دونوں کا، تو سوچتے ہیں کہ ایک ہی گھر میں نہ بہا دیں، تو وہ ہنسنے لگتی۔ زندگی میں اتنی خوشیاں تھیں۔ آنٹی بہت محبت کرتی، بیٹا اپنا بھی خیال رکھا کرو، سارا دن گھر کے کام کاج کرتی ہو۔ آنٹی بھابھی بھی اتنا خیال کرتی ہیں، اور جیا بھی تو اتنا کام کرتی۔ ہاں بیٹا اپنا بہت خیال رکھا کرو، تمہیں تو پتہ ہے نا میرا بیٹا ابشام بہت جنون کی حد تک تم سے محبت کرتا، اس نے کتنی مشکل سے تمہیں حاصل کیا۔ آنٹی جانتی ہوں، اپنا خیال رکھا کرو۔ آنٹی آپ بھی اپنا خیال رکھیں، بیٹا اتنا خیال رکھتی تو ہو آپ میرا بہت زیادہ۔ آنٹی میں اپنا بہت خیال رکھتی ہوں، آپ بھی اپنا خیال رکھیں، جیتی رہو بیٹا۔ اور پھر کچھ دن کے بعد ممی کومل اتنا خوش ہو رہی تھی، اتنا اچھا لگ رہا تھا جب لیزا کے لیے اتنے سارے ٹوائز لائیں، اور جب ڈال دی لیزا اتنا خوش ہو رہی تھی۔ تھینک یو نانی، بیٹا آپ کے لیے لائی ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں، لیزا تمہارے لیے آنی اور بھی کچھ لائی ہیں۔ اور پھر وہ گفٹس نکال کر دے رہی تھی، لیزا کھیل رہی تھی، سارے بچے کھیل رہے تھے، دونوں میں اتنی دوستی تھی کہ ہم لوگ یہ کہتے تم لوگوں کا رشتہ ایک ہی گھر میں کریں گے، تو وہ لوگ مسکرانے لگتی۔ جی اور کومل کی دوستی بہت مضبوط تھی، اور دونوں نے مل کے کوکنگ کی، بہت اچھا لگ رہا ہے بھائی ہر چیز، پیزا تو لاجواب ہے، تھینک یو۔ پیزا بنایا، چائے بھی بہت اچھی سی پلائیں گے، ابھی ہم ذرا پکچرز بنوا لیں۔ اور پھر یہ لوگ پکچرز بنوا رہی تھیں ایک دوسرے کے ساتھ، کتنے اچھے لگ رہی ہو نا، اسمائل دو۔ ہاں بہت اچھی اسمائل ہے، دیکھو کتنی اچھی سیلفی لی ہے نا میں نے، کومل تمہاری بہت اچھی آئی ہے۔ اور اس کے بعد جیا تھوڑا سا بزی تھی، کچن میں اور بھی کام تھا، یار میں ابھی آتی ہوں۔ اور پھر آپ ہی کہنے لگی چھت پر جانا ہے، کپڑے اتارنے، اصل میں فاقرہ کہہ کے گئی تھی کام والی ہے میری۔ ہاں ہاں آپ ہی فاقرہ کو تو جانتی ہوں، اس کے بچے کی طبیعت صحیح نہیں تھی، اس نے کہا تھا آپ ہی کپڑے بس رہ گئے اتارنا، اور وہ مجھے لینے ہیں نا لیزا کے کپڑے بھی، کچھ دیر کے لیے چلتے ہیں کپڑے لے کر۔ اوکے آپ ہی،
اور پھر آپ یہ کپڑے اتار رہی تھی کہ کھڑے کھڑے اچانک سے مجھے چکر سے آنے لگے، میرے سر میں درد ہو رہا تھا، عجیب سا مجھے اس چھت پر خوف آ رہا تھا۔ آپ بھی پلیز جلدی چلیں نیچے، ایسا کیا ہو گیا؟ آپ بھی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں کیوں مجھے اتنے چکر آ رہے ہیں، مجھے عجیب سی تپش محسوس ہو رہی ہے، یہاں تو کوئی تپش نہیں ہے، آپ پلیز چلیں نا۔ اور یہ کمرہ عجیب سا لگ رہا ہے دیکھنے میں، ارے نہیں خالی ہے، اسٹور نما ہے، اندھیرا رہتا ہے، تھوڑا سامان کچھ پڑا ہوا ہے، آپ بھی پلیز چلیں، پتہ نہیں کیوں میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ اور پھر ہم لوگ نیچے آ گئے، جیا کام سے فارغ ہو چکی تھی، ہم لوگوں نے ساتھ بیٹھ کے کھایا پیا، چائے پی، اس کے بعد پھر ممی اجازت لے کے گھر چلی گئی۔ ماما نانو کتنی اچھی ڈال لائی ہے، بہت بیوٹیفل ہے، اچھی لگی نا، سارے ٹوائز سنبھال کے رکھو، توڑنا نہیں۔ اماں نہیں توڑوں گی۔ اور اس طرح لیزا چیزوں سے کھیل کے خوش ہو رہی تھی، سورج بھائی کے ساتھ یہ لوگ خوش ہو رہے تھے۔ اور پھر میں کچن میں چلی گئی، کام کر رہی تھی، بھابھی نے بھی بہت کام کروایا، کھانا بن چکا تقریباً، چائے بنا رہی تھی۔ اور اب شام ماما کے ساتھ بیٹھے بات کرتے، ماما بہت جلد وہ گھر تعمیر ہو جائے گا، آپ فکر نہیں کریں، میرا بیٹا دن رات محنت کرتا ہے۔ واقعی میں ماما آپ کو تو پتہ ہے نا، مجھے ویسے بھی مکان کرنا تھا، بھیا اتنی محنت کرتے ہیں، مگر بھیا بچوں کا بھی پورا کر رہے ہیں، سب کا میں جانتی ہوں، تمہاری جاب اور بھیا کی، تم دونوں محنت کرتے ہو، مگر تم بھیا کا خیال کر رہے ہو، اور تم نے واقعی میں بہت محنت کی ہے بیٹا۔ ماما میں نے پرومس کیا تھا نا ملاحہ کی ممی اور ڈیڈ سے، اور وہ فرض پورا کرا، خوش رہو بیٹا۔ اور ماما دعائیں دے رہی تھی، بھیا اور ہم اسی سلسلے میں بات کر رہے تھے، بھیا بس بہت جلد اس گھر کی تعمیر ہو جائے گی اور پھر گھر ہو جائے گا اپنا، ہاں انشاءاللہ۔ بھیا آپ بھی تو اتنی محنت کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، تم بہت کرتے ہو، تم بہت محنت کرتے ہو، اب شام اپنا بھی خیال رکھا کرو۔ بھیا میں اپنا خیال رکھتا ہوں، اور تم لوگ کیا کر رہے ہو، اتنی شرارت کر رہے ہو نا، پاؤں تم لوگوں کا اگر پھسل گیا تو چوٹ لگ جائے گی، چاچو کچھ بھی نہیں ہوگا نا۔ اور بچے شرارت کر رہے تھے، اور اس کے بعد پھر ہم لوگ وہاں پر بہت اچھا لان تھا، لان میں پھر چلے گئے، باتیں کر رہے تھے۔ اور اس کے بعد پھر ماما کے لیے کھانا وغیرہ لگایا، ماما وقت پر میڈیسن لیتی تھی، ان کو کھانا کھلایا۔ بھابھی بزی تھی، بھابھی دراصل گئی ہوئی تھی، میں نے کھانا وغیرہ سب دے دیا تھا، فارغ ہوئے۔ اس کے بعد پھر اب شام نے مجھ سے کہا، ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا نا، ہم بہت اچھا سا ہاؤس آپ کو بنا کر دیں گے، واقعی آپ نے اپنا وعدہ کر دکھایا، مجھے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، آپ کی محبت کی ضرورت تھی، ہم نے آپ کو محبت بھی دی، مگر اس وعدے کو نبھایا۔ تو جانتے ہیں نا، ڈیڈ کی یہی ڈیمانڈ تھی، اور واقعی آپ نے دن رات محنت کی، آپ خوش رہیں، آپ سے وعدہ کیا تھا نا، بس آپ کا ساتھ رہے تو پھر زندگی دیکھیں بہت آسان ہو جائے گی۔ میں جانتی ہوں اب شام آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، اور کیا آپ مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ آپ بھی کرتی ہیں نا، پورے گھر کو سنبھالا ہے، سب سے محبت کرتی ہیں اور سب کو لے کے چل رہی ہیں، بس میں یہی چاہتی ہوں سب مجھ سے خوش رہیں۔ لیزا اس کے لیے سوچتی ہوں، ہاں میں جانتا ہوں آپ لیزا سے بہت محبت کرتی ہیں، مگر میری بھی وہ بیٹی ہے، میں بھی اس کی فکر کرتا ہوں، آپ ٹینشن نہ لیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیزا کھاتی پیتی کچھ نہیں ہے، ہر وقت کھیل میں لگی رہتی ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ خوش رہا کریں، کتنی مشکلوں سے آپ کو پایا ہے، میں جانتی ہوں اب شام آپ نے واقعی بہت نبھایا ہے، اور میں آگے بھی نبھاؤں گا، آپ بس ہنستی مسکراتی رہا کریں، خوش رہیں۔ اور واقعی میں ابشان اتنی محبت کرتے تھے، دن رات انہوں نے محنت کی، اور واقعی میں وہ گھر بنانا چاہتے تھے، ممی اور ڈیڈ سے وعدہ جو کیا تھا انہوں نے، ابھی اتنا خیال رکھتی، سب اتنا خیال رکھتے تھے، جیا جو بہت خوش ہوتی، اور واقعی میں جیا کی کوکنگ بہت اچھی تھی، بھابھی بچوں کو گھمانے لے کے گئی تھی۔ اور پھر اس کے بعد اس سے جیا مجھے بہت زیادہ ڈپریشن میں لگ رہی تھی، کیا بات ہے جیا، خیریت تو ہے؟ بھابھی کچھ نہیں، میں بہت ڈر گئی ہوں، پتہ نہیں کہ مجھے اس گھر میں کچھ فیل ہوتا ہے، کیا فیل ہوتا ہے، جب کہ میں جانتی تھی مجھے بھی کچھ محسوس ہونے لگا تھا، کچھ عجیب سی آوازیں محسوس ہوتی تھی۔ بھابھی اس دن میں ڈر گئی، مجھے عجیب سا آدمی کالا سا مجھے نظر آیا جب لائٹ گئی ہوئی تھی، اور میں بہت ڈر گئی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے نا، اپنے اوپر دم کیا کرو، آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ اور پھر اس دن واقعی میں نے بھی دیکھا، جب مجھے کمرے کی طرف اوپر بالکونی کی طرف کوئی کھڑا ہوا نظر آیا، کون ہو تم؟ میں نے جب چلا کے دیکھا وہ غائب ہو گیا، نہ جانے کیا تھا، لیکن میں ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، ویسے جیا اتنی ڈری ہوئی تھی، کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ہاسپٹل سے آ چکے تھے، انہیں دیکھنے جانا تھا، تو آنٹی میں اور بھابھی ہم لوگ جا رہے تھے، اب شام اس دن جلدی میں تھے، اب شام آپ کہیں جا رہے ہیں؟ ہاں میں دوست کی طرف جا رہا ہوں،
میں آ جاؤں گا انکل کو دیکھنے کے لیے. ٹھیک ہے, ہم لوگ جلدی آ جائیں گے. لان میں جب جیا کو دیکھا, جیا یہاں کیوں بیٹھی ہے؟ کچھ نہیں بھابھی, بس تھوڑا ہفس ہو رہا تھا, میں ادھر آ گئی تھی. اچھا ہم لوگ جا رہے ہیں, بچوں کا بہت خیال رکھنا, اور ہم جلدی آ جائیں گے. اور اب شام آپ بھی آ جائیے گا جلدی. بچے پھر بہت تنگ کرتے ہیں نا, آپ کو پتہ جیا کو. ہم لوگ بس مل کے آ جائیں گے. اور اب شام بھی چلے گئے. پھر بچے سارے شور مچا رہے تھے. پھپھو آپ ہماری پسند کی چیزیں تو بنائیں, آپ پلیز ہمیں نگٹس فرائی کر کے دیں, اور ہمیں آپ اسپیگیٹی بنا دیں اسپیشل سی اچھی سی, اور پیزا ہے, میں دیکھتی ہوں, میں کوشش کرتی ہوں جلدی جلدی. گھر کا کھانا تو میں نے بنا ہی لیا ہے. اوکے پھپھو. اور پھپھو ہماری فرینڈ بھی آ گئی. اب ہم لوگ کھیل رہے ہیں. اچھا احتیاط کرنا, پتہ ہے نا منع کرتے ہیں آپ کے ڈیڈ بھی, اور آپ لوگ کو چھت پہ جانے کے لیے, چھوٹے چھوٹے ہو ابھی. پھپھو ہم کہیں نہیں جائیں گے نا, پرامس, ہم لوگ کھیل رہے ہیں نا, ہم لوگ چھپن چھپائی کھیلیں گے. اچھا میں جلدی جلدی سارے کام نمٹا رہی ہوں, شرارت نہیں کرنی. سارے بچے اتنا شور کر رہے تھے, وہ لوگ کھیلنے لگے. اور واقعی میں نیبر کی بھی بیٹی ان کی آ گئی تھی, آنٹی کی, وہ لوگ کھیل رہے تھے. اور اس سب کا خیال رکھنا, آپ سمجھدار ہو نا. جی پھپھو میں سب کا خیال رکھوں گا. ہم ابھی کھیل رہے ہیں, چھت پر نہ جانا. چلو چلو چلو, ہم لوگ نا چھت پر چلتے ہیں, پھپھو کو پتہ نہیں چلے گا. اور ہم سب اوپر کی طرف چلے گئے. ہم سب چھپن چھپائی کھیلنے لگے, اتنا مزہ آ رہا تھا. چلو بھائی, آنکھوں پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں. اب لیزا اب سب کو ڈھونڈے گی, میں بھی چھپ رہا ہوں. وہ جو دروازہ ہے نا, میں تو وہاں جا رہا ہوں. اور تم کہاں جا رہے ہو عمر؟ میں وہ جو خالی والا کمرہ ہے, میں وہاں جا رہا ہوں. چلو ٹھیک ہے. اب ہم سب چھپ جاتے ہیں, اور پھر ہم لوگ کھیل رہے تھے. کھیلتے کھیلتے میری نظر پڑی, میں خوفزدہ سا ہو رہا تھا, مجھے کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا. ایک مجھے سایہ سا نظر آ رہا تھا, اور میں ڈرنے لگا. اور لیزا زور زور سے چلا کے رونے لگی. ہم لوگ کھیل رہے تھے, میں دروازے کے پیچھے چھپ گیا. اور پھر سارے بچے اتنی زور زور سے چلانے لگے, ڈر رہے تھے, چیخ رہے تھے. اور مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا, کوئی کالا کالا سا کھڑا ہوا تھا کمرے میں. اور لیزا بہت رو رہی تھی, لیزا ڈر رہی تھی. چلو زوریس بھیا نیچے چلو, بھوئی ہے یہاں پر, کوئی نہیں ہے. لیزا ہم چلتے ہیں ابھی. اور مجھے بھی ڈر لگ رہا تھا, سارے بچے ڈر رہے تھے. کمرے میں ایسا لگ رہا تھا, کمرے میں دھواں, آگ. اور چلو چلو جلدی جلدی نیچے چلتے ہیں. لیزا کا ہاتھ پکڑو, مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے, یہاں پہ کوئی بھوئی ہے. اور ہاں بالکل, اور میں اتنا ڈر رہا تھا, میں نے جلدی سے کہا لیزا کا ہاتھ پکڑو. عمر جلدی چلو, مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. ہاں ہاں ہم جلدی سے نیچے کی طرف بھاگتے ہیں, چلو. بچے کدھر ہیں؟ وہ سب چھپے ہوئے ہیں نا. اور وہ لیزا بھی مجھے ابھی نظر آئی تھی, وہ بھی کہیں چھپ گئی. چلو چلو جلدی چلو, سب کو آواز لگاؤ, چلو بچوں سب نیچے چلو, یہاں پہ کوئی بھوئی ہے. اور جلدی جلدی ہم لوگ بھاگ رہے تھے. کون ہو تم؟ اچانک سے عمر کی آواز آئی, اور میں بھی وہاں ڈر گیا. لیزا جو سہمی ہوئی تھی, لیزا کی آواز نہیں نکل رہی تھی. کون ہو تم؟ چلے جا یہاں سے, ورنہ اسی سیڑھیوں سے دھکا دوں گی, ٹانگیں ہانگیں سب ٹوٹ جائیں گی. میں بھاگ رہا تھا, وہ میرے پیچھے بھاگ رہی تھی. لیزا جو یہ منظر دیکھ کے, کوئی جانور سیڑھیوں سے آ رہا تھا. لیزا جلدی بھاگو. اور نہ جانے مجھے کب کیسے وہ خوفناک شکل تھی, اس نے مجھے دھکا دیا, مجھے نہیں پتہ چلا میں کہاں گرا. لیزا جو منہ سے نہیں بول رہی تھی, لیزا کو بھی دھکا دیا, لیکن لیزا بچ گئی, میں گرا. پھر مجھے اس کے بعد نہیں پتہ چلا. جب میں نے کوکنگ کمپلیٹ کی, مجھے بچوں کی فکر ہوئی, بچے کہاں چلے گئے, یہ لوگ تو یہیں کھیل رہے تھے. میں نے جب آوازیں لگانا شروع کی, اور جب میں ڈھونڈتی ہوئی گئی, بیل کی آواز بھی دروازے پر تھی, دروازہ بھی کھولا, بھیا سامنے تھے. بھیا بچے مجھے نظر نہیں آ رہے. کہ اچانک میری نظر پڑی, زورس جو چھت کا راستہ جاتا تھا, وہاں زمین پر. بھیا یہ سب کیا؟ زورس نیچے پڑے ہوئے ہیں, کیا ہو گیا؟ اور بھیا اتنا گھبرا رہے تھے, یہ سب کیسے ہو؟ بھیا میں سچ کہہ رہی ہوں, بچے تو یہیں کھیل رہے تھے, اور سب کے لیے میں ان کی فرمائش کی چیزیں بنا رہی تھی, اور سختی سے منع کیا تھا تم لوگ چھت پر نہ جانا. شاید یہ چھت پر چلے گئے تھے, یہ سب کیا ہوا؟ بھیا اتنا گھبرا رہے تھے. اور لیزا جو کچھ بھی نہیں بول رہی تھی, لیزا کچھ تو بولو, کیا ہو گیا؟ بچوں سے پوچھ رہے. بچے کہتے تھے بہو تھا اوپر, کالا بھوئی تھی. بچے اس طرح گھبرا رہے تھے, کسی کی بھی زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی. یہ سب کیا ہے؟ مجھے کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا بھیا. اور میں ابھی کال کرتا ہوں. انہوں نے پھر سب کو کال کی کہ آپ لوگ آئیں, سے ہاسپٹل لے جانا, کیونکہ زورس بالکل زمین پہ پڑا ہوا تھا. اور اس کو جب ہم نے گاڑی میں لے کر گئے, اور لیزا تم بتاؤ کیا ہو گیا تھا؟ عمر بتاؤ.
لیزا کچھ نہیں بول رہی ہے. لیزا نے ایک بھوئی کو دیکھا تھا نا، اس کے بعد سے یہ کچھ نہیں بول رہی. اور زوریس کو وہ بہو تھا، وہ کہہ رہا تھا میں تمہیں سیڑھیوں سے گرا دوں گا اور تمہاری ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی. اور پھر یہ سنتے ہی فکر میں ہم لوگ. پھر جب ہم ہاسپٹل پہنچے وہاں پہ سبھی آ گئے تھے، سب اتنا پریشان ہوتے یہ سب کیا ہو گیا، یہ سب کیسے ہوا شر، مجھے نہیں پتا جیا یہ سب کیا ہے. پھر جب جیا نے مجھے سب کچھ بتایا، بھابھی میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا کوئی قصور نہیں ہے. جب ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اور پھر جب ایکس رے وغیرہ ہوا، بالکل بہت زیادہ چور ہو گئی تھی، کیونکہ گھٹنے کی اس کی ہڈی بالکل ڈیمیج تھی، اس کا پیر پورا خراب ہو چکا تھا. ڈاکٹر کہہ رہے تھے ہم پلاسٹر چڑھا رہے ہیں. انہوں نے کافی ٹریٹمنٹ کیا. اس کے بعد انہوں نے کہا پلاسٹر کھلنے کے بعد ہی پتہ چلے گا یہ اپنے پاؤں پہ چل پائے گا کہ نہیں. کافی لاس ہو چکا تھا اور ہم سب اتنا رو رہے تھے، کچھ سمجھ نہیں آتا تھا. ہاسپٹل میں سارا چیک اپ پلاسٹر ہوا اور پھر تیزی سے گزر رہا تھا. ہم لوگ اتنے ڈپریشن میں تھے، ہر وقت وہاں پر کچھ نہ کچھ ہوتا. لیزا جو منہ سے نہیں بولتی تھی، لیزا تمہیں کیا ہو گیا ہے، بس وہ اشاروں میں باتیں کرتی. ہم لوگ سب روتے، کچھ سمجھ نہیں آتا تھا. لیزا اس دن سے بات نہیں کرتی تھی، میں روتی، مجھے نہیں سمجھ آتا. لیزا منہ سے بولو. لیزا منہ سے نہیں بولتی تھی. زوریس اس کا یہ حال ہو چکا تھا. میری بچی کو کیا ہو گیا. اب شام بہت روتے، ڈپریشن میں پورا گھر ڈسٹرب تھا. لیزا بات نہیں کرتی تھی، اسے شوق لگا تھا. سب جگہ دکھاتے، ڈاکٹر کہتے نہیں سمجھ آتا. پھر ڈاکٹرز چیک اپ کرتے، ہر طرح سے چیک اپ ہو، لیکن ڈاکٹرز کہتے اسے کوئی شوق لگا ہے بہت گہرا. ساری بات ڈاکٹر کو بتائی، اس طرح بچے کھیل رہے تھے. واقعی لیزا منہ سے نہیں بولتی. ہم لوگ اتنے فکر مند تھے، ہر جگہ علاج کراتے اور کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا. پھر بالآخر اب شام نے پتہ کیا اور ایک مولوی صاحب جو بہت پہنچے ہوئے تھے ان کو لے کر آئے. انہوں نے جب دیکھا، انہوں نے کہا آپ لوگ پہلی فرصت میں اس گھر کو خالی کریں. اور جب نیبر میں ایک لڑکا، اکثر میری بہت اچھی سلام دعا تھی اس سے، جب ساجد نے مجھ سے کہا آپ بہت پریشان نظر آ رہے ہیں نا اب شام بھائی. ہاں، اس محلے میں کوئی بھی ہمت نہیں کرے گا نا آپ سے سچ بولنے کی. میں سچ بولوں گا. یہاں کا آنر، اسے بلائیں، آنر کو بلائیں، اس سے کہیں، پوچھیں. یہ گھر 2-3 ماہ سادہ لوگ رہتے ہیں، چلے جاتے ہیں. اور جب نیبرس نے 1-2 سچ بتانے کی کوشش کی، ان کے گھر میں اتنے نقصان ہوئے تھے. نہایت خوفناک بلائیں اس گھر میں. جو ہر وقت ڈرتی، اور جب یہ باتیں پتہ چلی، ڈیڈ کو پتہ چلا، وہ سب پریشان تھے. اور پھر میں نے اپنے دوست سے پتہ کیا اور ایک بہت بڑے پہنچے ہوئے تھے مولانا صاحب، ان کو لے کر آیا. جب انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا پہلی فرصت میں اس گھر کو خالی کر دیں. اور انہوں نے بولا میں ایک چیز حاضر کرتا ہوں. انہوں نے کافی پڑھائی کرنے کے، جب اس بلا کو حاضر کیا تو اس نے جواب دیا فوراً ان لوگوں سے کہو یہاں سے چلے جائیں، چل کر راکھ ہو جائیں گے. اور مولانا صاحب وہ جب چھت دیکھنے کے لیے گئے، ایسا لگتا تھا چھت پہ سے آگ برس رہی ہے. اور جب وہاں کے دروازے کو پکڑ کے سارے سے مولانا صاحب چڑھ رہے تھے تو لگتا تھا لوہا آگ بن گیا، آگ برس رہی تھی، ہر طرف تپش تھی. اور جب انہوں نے سوال جواب کیے تو وہ کانپ رہے تھے. انہوں نے بولا فوراً چلے جائیں، یہ بہت بلائیں. کون ہو تم؟ یہ جب قبرستان تھا، بنجر زمین تھی نا، ہم جب سے یہاں بلائیں بن گئے. کچھ حادثے میں مرے، کچھ جل کر مر گئے کچھ لوگ، کچھ بدروئیں بن گئی اور لوگوں نے آ کر یہاں پر مکان بنائے. مولانا صاحب تھر تھر کانپ رہے تھے، اتنی آگ تپش محسوس ہو رہی تھی. سیڑھیاں ایسا لگتا تھا جیسے آگ ہیں، دیوار کچھ ہو تو اس میں سے آگ کی طرح تپش محسوس ہو رہی تھی. مولانا صاحب نے معذرت کی اور کہا فوراً چلے جائیں آپ لوگ یہاں سے، گھر خالی کریں. بالآخر ہم لوگوں نے سامان سمیٹنے کی کوشش کی اور میں نے کہا شام ممی کا پر کا پرچم تو خالی، ہم وہاں چلتے ہیں، 6 منتھ وہاں گزارا کریں گے، میں جلدی گھر کی تعمیر کرواؤں گا. اور جب ممی ڈیڈ سب کو پتہ چلا، سب اتنے خوفزدہ تھے. لیزا جو منہ سے ہی نہیں بولتی تھی، ان کو اتنا سنایا. آنر کو تو شرمندہ ہو رہے تھے. جی یہ گھر واقعی میں ہمیں معاف کر دیں، 2 مہینے سے زیادہ 3 مہینے سے یہاں کوئی نہیں ٹھہرتا اور اس گھر میں واقعی بلائیں. میں نے آپ لوگوں کے ساتھ واقعی دھوکہ کیا اور نہ جانے کس کس کے ساتھ کیا. مولانا صاحب بھی بہت غصہ کرتے رہے اور آنر سے ہم نے کہا پہلی فرصت میں یہ گھر خالی کر دیں گے. اور واقعی میں محلے والوں نے بھی کہا کہ اب اس گھر پر کسی کو نہیں آنا چاہیے، لوگ یہاں پر پریشان ہوتے ہیں، آپ تو بس اپنا رن حاصل کرنا چاہتے ہیں نا. آنر اتنا شرمندہ ہو رہے تھے. اور پھر ہم لوگوں نے جلدی اپنا سامان جلدی باندھنا شروع کیا کہ ہم اسی ہفتے یہاں سے شفٹ ہو جائیں گے. اور بس لون لے لیا تھا میں نے، جلدی تعمیر کروا رہا تھا مکان کی، ہم لوگ یہاں سے شفٹ ہونا چاہتے تھے. اور اتنا خوف تھا اس گھر میں، آوازیں زور سے آتی، کوئی بجری پھینکتا اوپر سے، کہیں وہ بلا نظر آتی اور زور سے چلا کے کہتی چلے جاؤ، جس طرح تمہارے بیٹے کی ٹانگ توڑی، اور تمہاری بیٹی یہ کبھی نہیں بولے گی کیونکہ اس نے مجھے دیکھ لیا تھا. اور
واقعی میں بلائیں تھیں، کچھ جل کے مری تھی، گھر میں ایسا لگتا آگ برس رہی ہے، کہیں بجری گرتی، کہیں دروازہ بجتا، کہیں کھڑکی پہ وہ چیزیں نظر آتی۔ بہت خوف تھا، ہر طرف خوف ہی خوف۔ ہم فوراً چلیں، ہم یہاں ایک پل نہیں ٹھہریں گے، ہاں ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ یہ چیزیں واقعی میں انہوں نے ہمارے بچے کو برباد کر ڈالا۔ لیزا جو منہ سے نہیں بولتی ہے، اشاروں میں سمجھتی ہے بات کو، میں اتنا روتی کہ ہمارے لیے اتنا بڑا زخم اور کرب تھا یہ۔ ملاحہ اتنا روتی اور وہ اپنی بچی کو دیکھ کے اتنا پریشان ہوتی، ہم لوگ اتنا دم کرتے، دعائیں کرتے، وہ بلائیں ہر جگہ نظر آ رہی تھی، ان کی آنکھوں سے اتنی لائٹیں نکلتی۔ اور اس وقت جب اتنی زور سے وہ بچی ڈری، نیبرز کی بچی آئی، کھیل رہی تھی لیزا کے ساتھ، وہ چیخنے لگی ہے، اور واقعی میں ہم لوگ نے اپنا سارا سامان باندھا، اور پھر وہ بلائیں نظر آتی، کوئی کھڑکی پہ نظر آتا، وہ اسٹور خوف زدہ، تالا ڈال دیا تھا وہاں پہ، ہم لوگ نے جلدی جلدی سامان سمیٹا، وہ زوردار آوازیں نکال دی، چلے جا یہاں سے ورنہ مارا جائے گا، برباد کر دیں گے، جلا دیں گے، اس گھر میں کوئی نہیں رہے گا کیونکہ یہاں ہمارا بسیرا ہے۔ وہ بلائیں اتنی زور زور سے چلا رہی تھی، بلاخر شفٹ ہو گئے ہم لوگ، خوفناک منظر پیش کرتی تھی۔ بعد میں نیبرز نے بتایا یہاں کوئی بھی نہیں ٹکتا، بلاخر آنر نے تالا ڈال دیا اس گھر پر، اور وہ گھر ہی بند ہو گیا۔ خوفناک چیزیں نظر آتی ہیں، کبھی سایہ، کبھی دیوار سے کوئی چلتا ہے، ان چیزوں نے ہمیں اتنا ستایا۔ واقعی میں ہم لوگ شفٹ ہو گئے، اس کے بعد پھر دن رات میں نے محنت کی، لون لیا تھا، گھر تعمیر کروایا، 5 منتھ میں وہ گھر تعمیر ہو گیا، اور پھر واقعی میں ممی کا شکریہ ادا کیا۔ کوئی ایسی بات نہیں بیٹا، ہم لوگ تمہارے کام نہیں آئیں گے تو کون آئے گا، اس وقت تم لوگ کہاں جاتے، ڈیڈ آپ نے بھی خیال رکھا، بہت شکریہ۔ سب لوگ دعائیں دے رہے تھے، اور پھر اس کے بعد گھر کی تعمیر ہوئی، اتنا زبردست گھر 5 منتھ کے بعد تیار ہوا، اور پھر وہ گھر، وہ منظر جب بھی یاد آتا خوف زدہ ہو جاتے، آنکھوں سے لائٹیں نکلتی ہوئی، خوف زدہ بلائیں تھی، وہ اسٹور، لیزا جو اب واقعی کبھی نہیں بولے گی۔ ڈاکٹرز یہی کہتے ہیں کہ اگر کبھی کوشش کی آپ لوگوں نے اللہ کے حکم سے تو بولے گی یہ بچی۔ پھر ہم لوگ شفٹ ہو گئے، بس ایک ہی روگ تھا، اور پھر واقعی میں سورس نہیں چل پایا، اتنا ٹریٹمنٹ کروایا کہ وہ پھر اسٹک لے کے چلتا، اس کا آپریشن بھی ڈاکٹر نے بتایا تھا، اور واقعی میں لیزا نہیں بولتی تھی، میں اتنا روتی، اور پھر جیا کہتی بھابھی سوری میری وجہ سے یہ سب ہوا، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ہونے والی بات تھی۔ اور پھر گھر اتنا خوبصورت تھا، سب اتنا خوش ہوتے، میری بہن آتی کومل جیا کے ساتھ اتنا خوش ہوتی، زندگی میں اتنی تو خوشیاں آ گئی تھی، گھر مل گیا سب کچھ، مگر اس خوفناک گھر کی وجہ سے ہمارے بچوں کا کیا حال ہوا، اور اتنا ڈرتے تھے کہ اس گھر میں اتنی ہم لوگوں نے دعائیں کروائیں، قرآن خوانی کروائی، یاسین شریف کا ورد کرتے، درود شریف پڑھتے، آیت الکرسی کا ورد رکھتے، اور واقعی میں ممی ڈیڈ سب ڈرتے تھے۔ ہمیں یہ واقعہ بہت یاد آتا، دل لرز جاتا۔ لیزا جو ڈاکٹرز کہتے کبھی نہ کبھی بولے گی، اور پھر ممی نے کہا ضرور اللہ تعالیٰ بیٹا یا بیٹی سے بھی نوازے گا، اور ہم لوگ یہی دعا کرتے کہ لیزا تو بولتی ہی نہیں ہے، ہاتھوں میں لیتے، بچی سے اپنی اتنا پیار کرتے، زندگی میں اتنی خوشیاں آ چکی تھیں، اور ممی یہی دعا دیتی کہ تمہیں چاند سا بیٹا ہو جائے، اور بھابھی اتنا خوش ہوتی گھر دیکھ کے، بھیا خوش ہوتے، زندگی میں اتنی خوشیاں آ گئی تھیں۔ لیزا خاموش رہتی، ڈرتی رہتی، اسے ہم لوگ اتنا سپورٹ کرتے، بولنے کی کوشش کرتے، مگر وہ نہیں بولتی تھی، اللہ پر چھوڑ دیا تھا کہ کبھی نہ کبھی لیزا بولے گی، اور اللہ تعالیٰ دوبارہ اولاد دے تو وہ بولنے والی تھی، ہر طرح سے علاج کروایا، مگر یہ زخم تھا۔ اب شام اتنا کچھ ہوا اس فرینڈ کے گھر میں، نہ جاتے تو اچھا تھا، کاش ممی کیا چلے جاتے، مناسب نہیں تھا نا، اس لیے خوش تو ہے نا، آپ کو اتنا پیارا گھر بنا کے دیا، آپ نے واقعی سچی محبت کی تھی، وعدہ نبھایا، مجھے یہ سب نہیں چاہیے، مجھے تو اب شام خوش رہے تو میں خوش ہوں، بس آپ خوش رہا کریں نا۔ اور لیزا کے لیے دعائیں، اللہ تعالیٰ لیزا کو اچھا کر دے، دن رات ہم لوگ یہی دعا کرتے، زندگی میں اتنی خوشیاں آ گئیں، کومل جب بھی آتی اتنا خوش ہوتی، اور پھر وقت تیزی سے اتنا گزرتا چلا گیا، جیا اور کومل کا بھی رشتہ ہو چکا تھا، 1 سال کے بعد ان کی شادی تھی، دونوں اتنی خوش تھی، زندگی میں خوشیاں آئیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے واقعی میں خوشی دی، سب اتنا خوش تھے، اور پھر اس خوشی کا سب کو انتظار تھا، اور واقعی زندگی میں اتنی خوشیاں آ گئیں۔ اب شام میرا اتنا خیال رکھتے، اب شام آپ بھی بہت بہت خیال رکھا کریں اپنا، کیونکہ آپ نے مجھے اتنی خوشیاں دیتی ہیں کہ اب میں مزید خوشیاں، ایسا نہیں کہتے، خوشیاں ابھی اور ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو، اللہ تعالیٰ دیں گے، اور پھر زندگی میں اتنی خوشیاں ہیں، سب اتنا خوش تھے زندگی میں، بس یہ بچے ان کے بارے میں سوچتے تھے، رات دن کیئر کرتے، سوریس کا خیال رکھتے، لیزا کا، اور پھر وقت تیزی سے گزرتا چلا گیا۔ امید کرتی ہوں آج کی کہانی آپ سب کو پسند آئی، تو پلیز اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، کامنٹس دیجیے گا، جب بھی گھر لیں اسے دیکھ لیں، پتہ نہیں چلتا آج کل رینٹ کے جو ہاؤس ہوتے ہیں، چاہے اپنا ہاؤس کیوں نہ ہو، پتہ نہیں چلتا کس وقت کہاں کون سی چیزیں ہوتی ہیں۔
جس طرح سورس کے ساتھ ہوا، کس طرح وہ اپنے پیروں پہ کھڑا نہ ہو سکا، کھیل کھیل میں بچوں کے ساتھ کیا ہوا، اس بچی لیزا کے ساتھ کیا بول نہیں سکی، کیونکہ اس زمین پر پہلے قبرستان تک قبریں تھیں، لوگوں نے پلاٹنگ کی، آبادی کروا لی، گھر بن گیا، باتیں پتہ چلا اپنا مکان کیوں نہ ہو 4 رینٹ کا، ہمیشہ حفاظت کریں، پڑھائی کریں، دم کریں، قرآن پاک کی تلاوت رکھیں، پابندی رکھیں نماز کی، وہاں بلائیں تھیں۔ امید کرتی ہوں آج کی کہانی آپ سب کو پسند آئی ہو، تو پلیز اسے لائک کیجیے گا اور کامنٹس ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر اگلی شارٹ اسٹوری کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔